الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ اس تسلسل میں حیدرآباد کے اولیاء کرام بزرگان دین کے تذکرے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اس پر اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم حیدرآباد والی کوئی بزرگ شخصیت کا نہیں، بلکہ دکن، تذکرہ اولیاء دکن، اولیاء دکن میں سے ایک عظیم المرتبت، بے مثال لاجواب شخصیت، جن کے القابات اس طرح لکھے گئے ہیں: شیخ ذو المظاہر، افضل المعاصر، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام سید عبد القادر ہے، اور سلسلہ آپ کا حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، سلسلہ نسب بھی اور سلسلہ خلافت و بیعت بھی۔ آپ کے شیخ اور پیر و مرشد حضرت سید امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار مبارک بیجاپور میں موجود ہے۔ بڑے صاحب تصرف اور باکمال شخصیت ہیں حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ قادر لنگا کے نام سے مشہور ہیں، اور جگت گرو آپ کا لقب ہے۔ آپ کا مزار مبارک ادھونی شہر کے قرب و جیوار میں تقریباً 30 کلومیٹر پر ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام کوتالم ہے، وہاں پر موجود ہے۔ حضرت سید عبد القادر لنگ بن جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ، اس نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں، اور لوگ آپ کو قادر لنگا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت سیدی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ کے متعلق سیرت نگار حضرات یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی عرفیت قادر تھی۔ صاحب اخبار الانوار یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ابتدائے حال میں سپاہ گیری فرمایا کرتے تھے۔ حاضرین، حضرت سید امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حیدرآباد میں 2 خلفاء ہیں، اور کوتالم میں ایک بزرگ ہیں، اور چنچولی جو کرناٹک کے علاقے میں ایک مشہور قصبہ ہے، وہاں ایک بزرگ ہے۔ حیدرآباد میں جو حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں، ان میں ایک سید میرا حسین خدانما رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت سید بہبود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کوتالم میں حضرت سید عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ، چنچولی میں حضرت سید ہاشم خداوند ہادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک خاص بات یہ پڑھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے تقریباً خلفاء اور موردین ابتدا میں سپاہ گیری میں موجود تھے، سپاہ گیری کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات، حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میرا جی حسین خدانما رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 آپ کے خلفاء خاص طور پر فن سپاہ گیری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ حضرات نے تفصیلات حضرت میرا جی حسین خدانما رحمۃ اللہ علیہ کے حیات زندگی میں، آپ کے تذکرہ حیات میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ حضرت سید عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ ابتدا میں سپاہ پیشہ اختیار فرما تھے۔ ایک روز حضرت شاہ امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر التفات، نظر عنایت آپ پر پڑی۔ بس آپ کی نظر پڑنا تھا کہ آپ کا دل دنیا سے سرد ہو گیا اور دنیا سے بیزار ہو گیا۔ ویسے یہ بزرگان دین ابتدائے زمانہ میں بھی پارسا تھے، پاک تھے، ارادت میں داخل ہونے سے پہلے بھی، لیکن جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی توجہ ان کے حال پر ہوئی، تو دنیا سے بالکلیہ طور پر کنارہ کش ہو گئے،
اور حضرت سے مضبوط تعلق ہو گیا۔ تو حضرت سید عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی حاصل کی، اس کے بعد اپنے گھر لوٹے اور آپ کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا، گھوڑا تھا، وہ سب کا سب سامان فروخت کر دیا، اور پھر راہ حق میں غربا میں ضرورت مندوں میں وہ سارا پیسہ، آپ کی جو دولت تھی وہ صرف کر دی۔ پھر حضرت کی خدمت میں آ کر ان کے مرید ہو گئے۔ یہ بزرگوں کے ایک لمحے کی توجہ اور ان کی صحبت کا اثر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں صدق دل سے حاضری دینی چاہیے، دنیا پرستی کی خاطر، دنیا داری کی خاطر نہیں۔ آپ غور کریں ان واقعات میں کہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں آئے۔ پہلے تو وہ دنیا دار تھے نہیں، اپنا گزارا کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے سپاہ گیری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے حال پر ان کی توجہ ہوئی تو دل کی دنیا ایسے بدل گئی کہ جو دنیا کی پونجی تھی وہ بھی صرف کر دی۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں دنیا سے دوری اختیار کرنے کے لیے حاضری دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ بزرگوں کی خدمت میں، ان کے مزارات پر، ان کے آستانوں میں دنیا طلب کرنے کی خاطر جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد دنیا سے بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دنیا طلبی کی کیفیت نہیں، جیسا کہ لوگوں کا تصور ہے، خیال ہے کہ ہم دولت مانگیں گے، ہم گھر مانگیں گے، ہم عالیشان بلڈنگ بنائیں گے، کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، نصیب میں موجود ہیں، وہ تو مل کر رہیں گی، لیکن ان بزرگوں کا طریقہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جن کے پاس دنیا کی دولت تھی وہ بھی انہوں نے قربان کر دیا، راہ خدا میں صرف کر دیا اور اپنے شیخ کی خدمت میں آ کر مرید ہو گئے۔ تو یہ بنیادی سبق ہمیں حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ ان کے دربار میں بھی لوگ اگر حاضری دیتے ہیں تو انہی کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے دربار میں، ان کے آستانے پر حاضر ہو کر دعائیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آپ کا دل دنیا سے بیزار کر دیا اور آپ کو اپنے شیخ سے وابستہ کر دیا، اور اللہ نے اپنی محبت آپ کے دل میں پیوست فرما دی، ایسی ہی ہمارے دلوں میں بھی رب تعالیٰ کی، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جائے، اور ہم دنیا داری سے، حرام کاری سے، باقی سارے گناہوں سے دور رہیں۔ یہ تمنا لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینا چاہیے، کیونکہ جو طریقہ حضرت کا تھا، آنے والے، حاضری دینے والے اسی طریقے پر چلیں گے تو کتنی مسرت اور خوشی حضرت کو نہیں ہوگی کہ میرے پاس آنے والے بھی میرے طریقے پہ چلتے ہیں۔ تو حضرت کا فیض، کرم، خاص توجہ، عنایت اگر پانا ہے تو انہی کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو چنانچہ آپ نے سارا سامان صرف کر دیا، حضرت کے شیخ میں آئے۔ حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے حال پر کامل توجہ فرمائی، اور لکھا جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے اور حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت اور اجازت مطلقہ حاصل کر کے سرفراز ہوئے، پھر اپنے مقام کو مراجعات فرمائی۔ اب یہاں بہت سارے حضرات بہت ساری باتیں لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کچھ ایسے اقوال اور ایسے احوال بھی لکھے ہیں حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بالکل بے بنیاد نظر آتے ہیں، اور اس کا کوئی حوالہ، کسی کتاب کا نام وغیرہ موجود نہیں ہے، بس یوں ہی جس کے دل میں جیسی بات تھی ویسا لکھا گیا ہے۔ خیر، میں ویسی کتاب کا کوئی نام تو ذکر نہیں کروں گا، البتہ مستند، معتبر اور بالکل اس طرح کے صاحب عقل کے عقل میں، سمجھ میں آنے والے کچھ احوال جو صاحب محبوب ذل منن تذکرہ اولیاء دکن حضرت مولانا عبد الجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور علاوہ اس کے صاحب انوار الاخیار اس بزرگ نے بھی لکھا ہے۔ حدیقہ رحمانی نامی قدیم احوال دکن کے، اولیاء دکن کے احوال پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ تفصیل ملتی ہے۔ علاوہ اس کے حضرت سید غلام علی رحمۃ اللہ علیہ مشکات النبوہ میں بھی کچھ تفصیل تحریر فرماتے ہیں،
وہ سارے کتابوں سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ خلاصہ پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشکات النبوہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مقام کو مراجعات فرمائے۔ اپنے مقام سے مراد یا تو یہ بیدر ہوگا یا پھر جس جگہ آپ کے شیخ نے آپ کو جانے کے لیے حکم فرمایا تھا، یعنی کوتالم شریف، وہاں پر آپ تشریف لے گئے حضرت کے حکم پر اور اجازت پر۔ اب درمیان میں بعض لوگ کچھ ایسی ہی باتیں عجیب سی لکھتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کوئی غیر معتبر کتاب ہے اور وہ حال کی کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ الارتی شریف کے بزرگ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جو عظیم بزرگان دین ہیں، نعوذ باللہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے درمیان میں کوئی اختلاف ہوا۔ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا سایہ بھی تمہارے مزار پر نہیں پڑے گا، میری اولاد کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ اس قسم کی عجیب سی باتیں بعض لوگوں نے لکھی ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اولیاء کرام کے دل ازل سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، محبت رکھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور دل کی صفائی کی علامت ہے۔ جس کے دل میں کسی کے متعلق کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ دل انتہائی برا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ تو اگر بزرگوں کے بارے میں ہم یہ نعوذ باللہ لکھیں گے، کہیں گے کہ یہ آپس میں تعلق نہیں رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ کیا پیام دیا جا رہا ہے دنیا کو۔ جن اولیاء کرام نے گناہ گاروں کو بھی اپنے قدموں میں بٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کیا وہ اولیاء ایک دوسرے سے نعوذ باللہ اختلاف رکھیں گے؟ انتہائی عجیب سی جاہلانہ باتیں لوگ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی معتبر کتاب کا حوالہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی کوئی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو اپنے مقام کو مراجعات فرمائے۔ مراجعات جس طریقے سے آپ اپنے مقام کو پہنچے، یعنی کوتالم شریف وغیرہ، تو راستے میں بہت سارے آپ کے شہرے بھی ہوئے، کرامتیں بھی ہوئی۔ حاضرین، حضرت سید عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہوئی تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بائیں پاؤں میں لنگ باندھ لیا کرتے تھے۔ جس مقام پر آپ تشریف لائے کوتالم شریف، اور وہاں پر بہت سارے حضرات، بہت سارے لوگ بت پرست تھے، جادوگر تھے جو لنگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت اپنے پاؤں میں، حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں میں اس کو باندھ لیے، وہ پتھر کو باندھ لیے، جس کی وجہ سے وہاں کی جو کنڑ قوم تھی اس کا حال یہ تھا کہ وہ اس قسم کا لنگ اپنے گلوں میں باندھتے تھے، اور حضرت نے وہ پتھر اپنے پاؤں میں باندھا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ گلوں میں باندھتے تھے بلکہ نعوذ باللہ اس کی پرستش بھی کرتے تھے، اس کو خدا جانتے تھے۔ تو یہ سارے لوگ خلاف آپ کے ہو گئے اور شور و غوغا کرنے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ آپ یہ لنگ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں معاذ اللہ، اور آپ اس کو اپنے پاؤں میں باندھتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض جگہ تو لکھنے میں آتا ہے کہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سارے پجاری آئے اور تلوار اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے، نعوذ باللہ حضرت کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت نے ان کا مقابلہ کیا، انہیں شکست دے دی، اور ان کو شکست دینے کے بعد یہ لوگ کہنے لگے، اب گزارشیں کرنے لگے۔ پہلے تو وہ سختی پر آئے تھے، سختی کے ساتھ آئے تھے، آپ پر سختی کرنے لگے، ناپاک ارادہ لے کر آئے، مگر حضرت کو جب غلبہ ہوا، قوت ایمانی کفر پر غالب آ گئی، تو اب عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ایسا کام نہ کیجیے کہ ہماری رسوائی ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کی توہین ہو رہی ہے، اور لوگ یہ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کے پجاری ہیں، اس پتھر کے۔ یہ باتیں سن کر حضرت نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے لنگ
میرے پاؤں سے بندھے لنگ کے ساتھ میں لے کر ایک کنویں میں ڈال دیں گے، باولی میں ڈال دیں گے، اور ہر ایک اپنا اپنا لنگ طلب کرے۔ جس کسی کو اس کا لنگ واپس مل جائے وہی حق پر ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد تمام کافر اور فاجر جو اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر تھے اس آپ کے ارشاد کو قبول کر لیا، اور تقریباً 5000 لنگ پانی میں ڈال دیے گئے۔ 5000 لنگ پانی میں ڈال دیے گئے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے پاؤں میں وہ پتھر باندھا تھا اسے نکال کر اس کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس سے کہا، لوگوں سے فرمایا، یہ جادوگروں سے، ساحروں سے، کہ تم اپنا اپنا لنگ طلب کرو۔ تو یہ سارے لوگ کنویں کے پاس جمع ہوئے اور جادو کے زور پر اپنے لنگ واپس حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی، اور یہ کوشش تقریباً 3 روز تک مسلسل جاری رہی۔ سارے سنگ پرست بھوکے اور پیاسے ہو گئے، کیونکہ اس کی پوجا کیے بغیر وہ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے۔ 3 دن تک 5000 یہ پتھر پانی میں پڑے رہے، اور اس کے سارے پجاری بت پرست بھوکے پیاسے رہے، سنگ پرست، کیونکہ ان کے مذہب میں لنگ کی پرستش کے بغیر کوئی کام کرنا درست نہیں تھا، یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا بھی ان سے نہیں ہوتا تھا۔ 3 روز کے بعد یہ لوگ عاجز ہو کر حضرت کی خدمت میں ملتجی ہوئے کہ حضرت آپ کی اس کنویں پر تشریف لائیے اور بآواز بلند آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ کا لنگ اور ہمارے لنگ یہ دونوں سب باہر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں پر تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، اے ہمارے لنگ، سارے لنگ کو ساتھ لے کر برسر آب آ جا، یعنی پانی کے اوپر آ جا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ آپ کا حکم جاری ہوتے ہی، چونکہ آپ کی زبان دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی لاج رکھتا ہے اور اس کو پورا فرما دیتا ہے، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک قسم کا باطنی جہاد تھا، اس طرح کہ ظاہری طور پر آدمی اپنی تلوار وغیرہ چلا کر جسم کی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ 5000 باطل پرست اور شیطانیت کی قوت پر ایک شخصیت آپ کی قوت غالب آ گئی۔ جو بھی پتھر تھے وہ پتھر ہی نہیں تھے، در حقیقت ان پتھروں کی بھی جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ مسلم کی بہت ساری احادیث شریفہ میں اس کی ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ فتح مکہ کے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کو ایسے بت خانوں میں روانہ فرمایا جہاں پوجا کی جاتی تھی، پرستش کی جاتی تھی، اور یہ بزرگ حضرات صحابہ اکرام تشریف جب لے گئے ان بت خانوں میں تو وہ پتھر کی حقیقت یعنی شیطان اس کی اپنی اصلی صورت میں سامنے آیا، جس سے ان صحابہ اکرام نے لڑائی کی، جنگ کی اور اسے خاتمے تک پہنچا دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد ہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد سے لے کر قیامت تک ملک حجاز میں شیطان کی پرستش نہیں کی جائے گی، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی یہاں پر عبادت کی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو شہر مکہ اور اس کے اطراف کے متعدد بت خانوں میں بھیج کر ان بتوں کی حقیقت کو نیست و نابود فرما دیا۔ تو حاضرین، حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ بھی در حقیقت وہ شیطانیت جو 5000 کی تعداد میں تھی اس سے آپ لڑائی فرما رہے تھے، اس پر اپنی قوت روحانیت کو غالب آنے دیا۔ چنانچہ وہ سب عاجز آ گئے۔ غور کیجئے کہ آج بھی حضرت کا فیض اس طریقے سے جاری ہے کہ ایک شیطان کسی پر حاوی ہو جاتا ہے تو حضرت اتنی کرم فرمائی فرما دیتے ہیں، مزار انور کے پاس بھی کوئی حاضر ہوتا ہے تو اس کو صحت مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے، شیطان سے نجات مل جاتی ہے۔ شیطان کی کمر توڑنے والی شخصیت کا نام حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جہاں لوگ معاذ اللہ بت پرستی میں یا پھر گناہ میں مبتلا ہیں اور شیطان کے طریقے پر عمل کرنے لگتے ہیں،
انہیں چاہیے کہ وہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دیں اور حضرت کی توجہ و عنایت اور آپ کے التفات کرم سے یہ شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمان کی سلامتی والی زندگی ایک مومن بآسانی گزار سکے گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنی روحانی قوت سے اس شیطانیت کو جو 5000 کی تعداد میں تھی مات دے دی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اپنے پاؤں میں جو باندھتے تھے اس سنگ سے فرمایا کہ تو اوپر آ جا، اور نہ صرف یہ فرمایا بلکہ سارے لنگ کو برسر چاہ برآمد کر دے۔ چنانچہ آپ جس پاؤں میں باندھتے تھے، آپ جس قدم مبارک میں پتھر باندھتے تھے سنگ، وہ سارے لنگوں کو لے کر آ گیا۔ آپ نے اپنے لنگ کو اپنے نزدیک طلب فرمایا، پھر وہ لوگ گریہ زاری کرنے لگے، سارے جادو ان کے بے اثر ہو جانے کا اقرار کر لیا۔ پھر حضرت نے اپنے لنگ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لنگ، سارے لنگ کے ساتھ پانی میں چلے جا۔ اسی وقت سارے لنگ پانی میں واپس ہو گئے۔ یعنی ان جادوگروں نے یہ کہا تھا کہ اب آپ پاؤں میں مت باندھیے، تو حضرت نے پھر سارے لنگوں کو پانی میں ڈال دیا۔ پھر سارے کفار عاجز ہو کر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور اقرار کر لیا کہ حضرت کے لیے سزاوار ہے کہ آپ لنگ اپنے پاؤں سے باندھے یا جو چاہے کریں۔ جب انہوں نے اپنی ناکامی کا اقرار کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اے لنگ، سارے لنگ سمیت سطح آب پر آ جا۔ سارے لنگ پھر دوبارہ سطح آب پر نمودار ہو گئے اور ہر شخص نے اپنا اپنا لنگ شناخت کر لیا، اور سارے لنگ حضرت کے قدموں میں ڈال کر آپ کے کمال کے مقر ہو گئے اور آپ کی عظمت کے اقرار کرنے لگے، اور ان کی اکثریت آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئی، یعنی وہ تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب غور کیا جائے کہ ایک حضرت کی کرامت سے ایسے بت پرست جو پتھر کی پرستش کے بغیر کھاتے پیتے لکھتے پڑھتے نہیں تھے، ان لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ مشرف و اسلام ہو گئے۔ یہ حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، اور اس طریقے سے آپ نے اسلام کو اپنے علاقے میں عام فرمایا۔ عام انسان کو نہیں بلکہ بڑے بڑے جادوگروں اور بت پرستوں کو بھی آپ نے اسلام کی طرف مائل فرمایا، اور آپ کی توجہ و عنایت کی وجہ سے ان کے دل پلٹ گئے اور سب کے سب آپ کے قدموں میں گر گئے، حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ حاضرین، یہ حضرت کی ایک عظیم کرامت ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے آج مسلمان اس علاقے میں جہاں پر آپ تشریف لائے کوتالم شریف اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے میں دین و ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، چین کا سانس لے رہے ہیں اور شیطانیت کے چنگل سے نجات پائے ہوئے ہیں۔ اگر حضرت کی تشریف آوری نہ ہوتی تو شاید شیطانیت بھاری آ جاتی اور سارے لوگوں پر حاوی ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے اپنے خاص کمال والے بزرگوں کو مختلف مقامات پر روانہ فرما کر باطل پرستوں کا صفایا فرمایا، اور چین سے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کی قوت و طاقت عطا فرمائی، ان کا سایہ عطا فرمایا۔ انہی بزرگوں میں حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ مشکوٰۃ النبوہ کے مؤلف حضرت سید غلام علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، الغرض آپ کے کمالات کا اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے تصرفات کا اظہار حضرت شاہ امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے کسی اور سے نہ ہوا، اور حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ فقراء سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ فقراء سے مراد بھیک مانگنے والے مراد نہیں ہے، فقراء سے مراد وہ لوگ جو کسی سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اولیاء کرام، وہ بزرگان دین جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اپنی روزی کے لیے اپنے گزارے کے لیے کام کاج بھی نہیں کیا کرتے تھے اور کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں تھے۔ غیب سے انہیں جو مل جاتا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو مل جاتا، اس پر اکتفا فرما لیتے۔ ایسے خدا رسیدہ بزرگوں کو حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ بے حد ان سے محبت فرماتے اور انہیں دوست رکھتے تھے، اور حضرت دراصل آپ پر جذب کی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، حالت جذب میں آپ رہا کرتے تھے۔ جذب کا مطلب اور مفہوم اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا عرض کر دیا ہے۔ جذب کا لفظی معنی ہے کھینچنا، اور مجذوب اس بزرگ کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی جانب کھینچ لے اور وہ محبت الہی میں بے ہوش ہو جائیں۔ اس کیفیت کو جذب کہتے ہیں اور ایسے بزرگ کو مجذوب کہتے ہیں۔ حضرت کے متعلق حدیقہ رحمانی کے بزرگ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ 1100 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے اور آپ اس دار فانی سے قرب الہی میں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور بھی ہمیں کچھ اور تفصیلات ملتے ہیں۔ ان میں سے حضرت کا سید عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ اور الارتی شریف کے جو بزرگ حضرات ہیں، حضرت شیخ ولی، حضرت شاہ ولی، جن کا نام مبارک ایک بزرگ کا سید احمد ہے اور ایک بزرگ کا حضرت عبدالسلام ہے۔ شیخ ولی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سید احمد اور عبدالسلام ہے، جیسا کہ آپ کی سیرت کی لکھی گئی بعض معتبر کتابوں میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ محبوب ذوالمنن میں بھی آپ کے یہ نام ملتے ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ حضرات اور حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہم زمانہ بزرگ حضرات ہیں۔ ایک بزرگ ادھونی میں تھے تو دوسرے الارتی شریف میں، اور ایک حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کوتالام شریف میں۔ علاوہ اس کے ان سب حضرات کا قیام ابتدا میں ادھونی میں رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور ایک دوسرے سے ان کی صحبتیں اور للہیت و معرفت کے ان کی گفتگو کے معاملات بھی تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے، اور یہ حضراتوں کا قیام بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے اپنے مقام کو منتقل ہو گئے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، تو حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک ادھونی میں موجود ہے، اور آپ کے نام سے تو ایک محلہ ہی آباد ہے، فرید صاحب محلہ۔ آپ کے ایک شخص آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے، اور وہ آپ کی ارادت کے طالب تھے۔ عرض کرتے تھے کہ حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید بنا لیجئے۔ تو حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ٹال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے متعلق یہ تفصیل ملتی ہے کہ ایک طالب ہمیشہ آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضرت مجھ کو دائرہ بیعت میں لے لیجئے۔ تو حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسر نفسی سے فرماتے تھے، تواضع کے طور پر فرماتے تھے کہ اے شخص، اس وقت شہر میں ایک سے ایک بڑے برگزیدہ بزرگ موجود ہیں، آپ کسی اور کے مرید ہو جاؤ۔ تو وہ فقیر ناچیز اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ فقیر ناچیز کو معاف رکھو، مگر وہ نہیں مانتے تھے، جو شیخ کی خدمت میں مرید بننے کے لیے آیا کرتے تھے، ہر وقت اصرار کرتے تھے۔ اتفاقاً انہوں نے دیکھا، وہ جو ارادت کا شوق رکھتے تھے حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کی سواری راستے سے گزر رہی ہے، اور بڑی ٹھاٹ بات، شان آن بان اس میں موجود تھی۔ تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ ایسے بزرگ کے مرید ہونا چاہیے، آپ کی شان و شوکت کتنی بڑی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی فوراً ان کے دل میں یہ بھی خیال آیا، میں تو حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ کا طالب ہوں، میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن جاؤں۔ تو اب منحرف ہونا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور پھر حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو پہلے ہی سے یہ کہا تھا کہ فقیر ناچیز ہے، شان و شوکت نہیں رکھتا، جو بزرگ ذی شان ہیں ان سے بیعت کو طلب کرو اور مجھے معاف فرمائیے۔ تو دل میں ان کے جو بیعت کا خیال تھا، اس خیال کو حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ جان لیے، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میرے دل میں ایک خیال ایسا آ گیا اچانک، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر حضرت نے ان کو، شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنا مرید بنا لیا۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شیخ ولی، حضرت عبدالسلام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہما، اور حضرت سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات ہم زمانہ ہیں، اور ان سب بزرگوں کے دلوں میں آپسی محبت تھی۔ دیکھیے کہ حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ کیسے پیار محبت بھرے الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بزرگ شان و شوکت رکھتے ہیں اور ذی وقار ہیں، ذی شان ہیں، ان سے بیعت حاصل کرو۔
یعنی حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے سے آپ نے تعریف فرمائی اور اپنے آپ کو حقیر سمجھا، بلکہ فرما دیا کہ میں تو فقیر ہوں، حقیر ہوں، آپ ان سے مرید ہو جائیے۔ تو غور کیا جائے کہ یہ اللہ والوں کی شان و شوکت ہوتی ہے، ان کی عظمت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے بندوں سے جو خدا رسیدہ بزرگ ہیں، اللہ کی خاطر ان سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے ان بزرگوں کی جو ان لوگوں کو عطا کی گئی ہے۔ حاضرین، علاوہ اس کے حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے پیر بھائی حضرت شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک بیجاپور میں موجود ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بزرگ یعنی شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ نانا ہیں، اور ان سے خلافت قادریہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں حضرت شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ یعنی عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے والد، آپ کے شیخ طریقت کے آپ پیر بھائی ہیں، والد کے مرید ہیں اور حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی لکھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال، آپ کے والد کے وصال مبارک کے بعد حضرت شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت امین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا اور خلافت بھی آپ کو دی گئی ہے۔ آپ کے چچا حضرت سید عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت حاصل ہے، اور حضرت شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت حاصل ہے۔ یہ حضرت شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہوتے ہیں، اور آپ سے بھی خلافت قادریہ میں بیعت اور خلافت آپ کو حاصل ہے سلسلہ قادریہ میں۔ اور حضرت ان کو شیخ محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت و خلافت حاصل ہے۔ علاوہ اس کے حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سے بھی سلسلہ چشتیہ میں حضرت محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت و خلافت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء حیدرآباد میں بھی موجود ہیں، رائچور میں بھی موجود ہیں۔ ایک بزرگ کا، آپ کے خلفاء میں ایک بزرگ حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق صاحب محبوب ذی المنن اپنی کتاب محبوب ذی المنن فی تذکرۃ اولیاء دکن، اس میں جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں، ایک بزرگ ہے حضرت سید محی الدین رحمۃ اللہ علیہ عرف قادر بادشاہ صاحب، آپ حضرت شاہ درویش محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شہزادے ہیں۔ ان کے متعلق صاحب محبوب ذی المنن یہ لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ ابراہیم، جو شاہ عبد القادر لنگبن رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، رائچور سے حیدرآباد میں آئے۔ حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، رائچور سے حیدرآباد میں آئے اور حضرت سید محی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور مصافحہ کیا۔ کچھ دیر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ اٹھ رہے تھے تو حضرت سید محی الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، جس کو سہارا دے کر اٹھنا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت شاہ ابراہیم نے حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ، آپ نے کہا دیکھو مجھ میں کس قدر قوت ہے۔ یہ ان بزرگوں کے آپس میں ایک دوسرے سے ایک مذاق کے طور، دل لگی کے طور پر جو گفتگو، مزاحیہ گفتگو جسے کہتے ہیں، تو مزاحیہ گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھ میں کس قدر قوت ہے، آپ سہارا لے کر اٹھتے ہیں۔ تو حضرت سید محی الدین رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ شاہ صاحب رخصت ہونے لگے، یعنی شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ کچھ دور قدم تک، چند قدم تک ساتھ چلتے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے، مہمان کو۔ تو آپ بھی محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک سیڑھی تک، زینے تک پہنچانے کے لیے آئے۔ ایک حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا پیر پھسلا، گرنے ہی والے تھے کہ حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما
اور مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کے بعد فرمایا دیکھو فقیر میں کس قدر طاقت ہے. تو صاحب محبوب ذوالمنن لکھتے ہیں شاہ ابراہیم آپ کی ولایت کے قائل ہوئے اور عذر خواہی کی کہ میں نے ایسی بات کہی. تو یہ بزرگوں کے اپنے معاملات ہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تذکرہ اولیاء میں جن بزرگوں کا نام اور ان کی مختصر سی جو وضاحت ملتی ہے جو آپ کے تذکرے سے متعلق ہے، محبوب ذوالمنن اس کتاب میں جلد دوم میں حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان کا تذکرہ مختصر سا ملا، تو ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور اس کی وضاحت کر دی. چنانچہ حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور صاحب تصرف بزرگ ہیں. آج بھی الحمدللہ حضرت کا مزار انور سے فیض جاری ہے اور ماشاءاللہ لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر راست آپ کے مزار پاک سے فیض لیتے ہیں، اپنے مشکلات کا حل پاتے ہیں. مجھ آخر کے متعلق ایک دو باتیں پیش آئی تھی، وہ بھی میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. حاضرین، تاریخ میں بڑی عجیب سی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. بعض کتابوں میں حضرت کا جہاں تذکرہ ہے وہاں آپ کا نہ سن وصال کا ذکر ہے اور نہ ہی آپ کے مقام مزار کا ذکر ہے، بلکہ صاحب محبوب ذوالمنن عبد الجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بیجاپور میں، جبکہ بیجاپور میں نہیں ہے بلکہ کوتال میں ہے. تو ہم اپنے جامعہ نظامیہ میں طالب علم کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم زیر تعلیم تھے الحمدللہ، تو اس زمانے میں حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں مزار پر حاضر ہوئے. وہاں یہ کتابوں میں پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا شبہ پیدا ہوا تھا کہ لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ وہ بیجاپور میں موجود ہے، اور یہ کرامت بھی اس میں لکھی ہوئی کتابوں میں حضرت کے کنویں کی کہ باولی میں آپ نے یہ لنگ وغیرہ ڈال دیے تھے، یہ تفصیل بھی موجود تھی. تو حاضرین، حضرت کے دربار میں آخر زیارت کیے، کچھ دیر بیٹھے، اس کے بعد توجہ کر کے عرض کرنے لگا باضابطہ کہ حضرت آپ واقعی آپ کا مزار انور یہاں پر موجود ہے، تو جو شبہ کتابوں سے پیدا ہو رہا ہے آپ اس کا ازالہ فرما دیجئے. ہم نے یہ گزارش کی. دیکھیے کیسے صاحب تصرف بزرگ ہیں اور کیسا کرم فرماتے ہیں کہ کسی ایک عام مومن کے دل میں آپ کے متعلق یا پھر کسی بھی متعلق کوئی شک اور شبہ نہ رہے، اس لیے توجہ فرما دیا. حاضرین، الحمدللہ اس حال سے، اس واقعے سے پہلے جو ہم نے عرض کیا تھا حضرت کی خدمت میں کہ بیجاپور میں مزار ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی بنیاد اور کوئی ثبوت وغیرہ ایسا مل جائے کہ واقعی حضرت کا مزار مبارک یہی ہے، اور وہ تاریخ میں جو بھی لکھا ہوا ہے یہ تو مشہور ہے اپنی جگہ، سارے لوگ جانتے ہیں، ایک زمانے سے حضرت کا مزار مبارک کوتالم شریف میں ہے، لوگ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شک اور شبے تو انسان کے دل میں متعدد طریقے سے آتے رہتے ہیں. تو حاضرین، بارہا ہم نے زیارت کئی بار اس سے پہلے بھی کی تھی، مگر حضرت کی وہ باولی جہاں لنگ ڈالے گئے تھے، جہاں پتھر ڈالے گئے تھے، وہ کرامت والی باولی ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی. بس زیارت کرتے اور واپس ہو جاتے تھے. لیکن اس وقت جب ہم نے یہ عرض کیا حضرت کی خدمت میں، پھر زیارت کے بعد اٹھ گئے، جب باہر نکلے تو ہمارے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ آئے تھے مگر انہوں نے کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، یہاں پیچھے حضرت کی ایک باولی ہے، وہ کرامت والی باولی ہے. تو فوراً میرا دل باغ باغ ہو گیا. پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی، گزارش کیا. حضرت بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ کرم فرمائی، ایسی توجہ فرمائی. اور پھر الحمدللہ وہ کرامت والی باولی کے پاس بھی گئے، وہاں پر بھی ہم نے زیارت کی ماشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے اس واقعے سے پہلے وہ باولی کا تذکرہ، یعنی وہ ہمارے ذہن و فکر میں بھی وہ باولی نہیں تھی. واقعہ تو ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں، لیکن وہاں ہے کہاں ہے اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا. تو حضرت نے ایک قسم کا ثبوت اور ایک تعلق بتا دیا کہ واقعی بات یہی ہے کہ مزار انور بھی حضرت کا وہی ہے اور وہ کرامت والی باولی بھی موجود ہے. باقی تاریخ میں سہو ہوتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ ان تاریخ لکھنے والے اور بزرگوں کی سیرت لکھنے والے بزرگوں کے ان کے اپنے معاملے ہے، جو بھی ہے انہوں نے کوئی غلط نہیں لکھا. ان کو جو خبر پہنچی تھی وہ لکھا، انہوں نے لکھا. یہی بڑی بات ہے کہ اتنے قدیم بزرگوں کا
حیدرآباد میں رہنے والے بزرگوں نے، اتنے چھوٹے قصبوں میں رہنے والے بزرگوں کے تذکرے لکھے، یہ ان کا احسان ہے قوم پر کہ بزرگوں کی تاریخ کو انہوں نے جمع کیا، ان کے احوال کو جمع کیا. ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا تذکرہ انہوں نے ہمیں سنایا ہے، لکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، تاریخی دستاویز بنائی، ایک ثبوت مل گیا. وہ تو ان کا اپنا احسان ہے قوم پر، ہم لوگوں پر. لیکن اس میں جو بات سنی گئی وہ لکھی گئی تھی، لیکن حقیقت حال یہ ہے. علاوہ اس کے حاضرین، اور ایک مجھ سے متعلق ایک بات، میرے ایک قریبی دوست ہے، وہ اس زمانے میں جس وقت ہم حضرت کے پاس زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، طالب علم کے دور کی بات ہے، جامعہ نظامیہ میں ہم درس کے مراحل سے گزر رہے تھے. تو اس وقت میرے ایک قریبی دوست ہیں، وہ بڑے پریشان تھے اور کچھ مصیبتوں میں، شیطانی چکروں میں مبتلا تھے. تو ہم جب جا رہے تھے حضرت کی زیارت کے لیے، حضرت عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے بھی ذکر کر دیے، تو انہوں نے بڑی عقیدت سے کہا کہ حضرت کی ایک پھول کی پتی لا لو بس، شاید حضرت کے کرم سے جو ہے میرا بیڑا پار ہو جائے. کیونکہ حضرت سیدنا عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ شیطانیت کا زور توڑنے میں شہنشاہ ہیں، اور ساری شیطانیت جو لوگوں کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ حضرت کی خدمت میں گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کمال ہے حضرت کا، حضرت عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ اسی معاملے میں تھوڑا سا کچھ مبتلا تھے، پریشان تھے. تو ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زیارت وغیرہ ہوئے، چند گھنٹوں تک بیٹھے رہے. اس کے بعد ہم نے اصل وہاں یہ دیکھا کہ اتفاق ایسا ہوا کہ مزار شریف پر پھول کی ایک پتی تک نہیں تھی. تو میں نے کچھ دیر تلاش کیا، پھر اس کے بعد حضرت سے دل ہی دل میں عرض کرنے لگا کہ حضرت وہ بیچارے پریشان ہیں ہمارے دوست، آپ کی کرم فرمائی ہو جائے. تو حاضرین، اللہ گواہ ہے، ماشاءاللہ اچانک ہوا ایسی چلی کہ تھوڑی دیر، بالکل چند منٹ سے بھی کچھ کم ہوا چلنے لگی. اس کے بعد پھر کچھ دیر ہم بیٹھے، حضرت کے قدم بوسی کے لیے اٹھے. مزار شریف کے قریب جب گئے تو دیکھا کہ ایک سوکھی ہوئی پھول کی پتی حضرت کے مزار پہ موجود تھی. تو حضرت کا شکریہ ادا کر کے ہم نے وہ پتی اٹھا لی پھول کی، اور ہمارے دوست کو عطا دے دیا. اور ماشاءاللہ وہ ان کے حالات بدل بھی گئے، حضرت کی کرم فرمائی بھی ہوئی، بڑا احسان ہوا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کی شخصیت ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ آپ سے خوب فیض اٹھاتے ہیں. اور جتنے لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، شیطانی چکروں میں پریشان ہیں، حضرت کا نام بھی لیا جائے تو شیطانیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کو راحت ملتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پر چلنے والوں کے تحفظ کے لیے، ان کی صیانت کے لیے، حفاظت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور ان بزرگوں کا فیض آج تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت ان کا فیض ہم پر سلامت رکھے، باقی رکھے، اور حضرتوں کے بزرگوں کی عقیدت ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.